خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند کے فضل سے آج ہم نے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے اور اس یوٹیوب چینل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بورن اگین لائف، اور یہ چینل تمام ان مسیحوں کے لیے ہے جو کہ بائبل کی تعلیم پاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بائبل کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بات دراصل ہے کیا۔ اور میں ان غیر مسیحوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بائبل کی تعلیمات دوسرے مذاہب سے کافی ہٹ کے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بائبل کی تعلیم سے ٹھیس پہنچ رہی ہے تو خدا را ہمارا چینل نہ دیکھیں، اور ان مسیحوں کو جو کہ بائبل سیکھتے اور جانتے اور سمجھتے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس چینل کو دیکھیں اور ان باتوں کو سنیں، اور اگر آپ برکت پائیں تو ان باتوں کو ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس چینل کا ضرور آپ سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن بھی ضرور کلک کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں یہ دعا کیوں مانگی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آئے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ آیت لکھی گئی ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ پہلے تو ہم اس ماجرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل بات کہاں پہ ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے لوکا 22 باب، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو، اور وہ ان سے باشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹاپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو، آمین۔ ہم نے اس آیت کو سنا، اب یہ ماجرا کیا ہے، یہ پیالہ ہے کیا، اور یسوع مسیح نے یہ دعا کیوں مانگی۔ بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے خدام ہیں جو کہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح جسم رکھتے ہوئے کمزور تھے اور انہیں وہ موت، اپنی جو صلیبی موت ہے اور وہ سارے جو صلیب سے پہلے کے دکھ ہے وہ نظر آ رہے تھے، تو یسوع مسیح اس لیے شاید پریشان تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور جسمانی کمزور ہونے کی حالت میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور اس متعلق کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دراصل بات کیا ہے۔ اب ہم اس گتسمنی باغ کے تھوڑا سا حوالے سے دیکھتے ہیں کہ گتسمنی باغ ہے کیا۔ یہ گتسمنی باغ ایک زیتون کا باغ ہے، اولیو کا باغ ہے، اور یہ یروشلم کے جنوب میں پایا جاتا ہے، اور اس باغ کے ساتھ میں ہی ایک کولو ہے جہاں پہ اولیو آئل نکالا جاتا ہے، اور یہ اولیو آئل یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ اولیو آئل بہت سارے دکھوں کی اور دردوں کی دوا ہے، اور یہ لگانے سے دردیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ مطلب انٹرنلی بھی اس کے بہت سارے جو امپیکٹ ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اس آئل کو، اس تیل کو، زیتون کے تیل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور پیورٹی دیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا یہاں پہ ہونا اور پکڑوایا جانا، یہ بالکل ایک دوسرے سے ایسے مطابقت رکھتی ہیں یہ باتیں۔ اگر آپ نیٹ پہ اس کولو کو سرچ کریں، اس
زیتون کے باغ کے ساتھ ہی کولو اگر اس کو سرچ کریں تو اس کا جو تیل نکلنے کا پروسیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اولیو کو پیسا جاتا ہے، اولیو کو پیس کے اس کو 2-3 پروسیس سے ہو کے پھر اس کا کہیں تیل نکالا جاتا ہے، اور وہ تیل پھر وہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ شفا کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا یہاں پکڑوایا جانا اور کولو کا اگر ہم پروسیس دیکھیں تو سیم وہ ایسا پروسیس ہے جیسے یسوع مسیح کا سولی چڑھنے سے پہلے اور سولی پہ چڑھ جانا اور پھر اس کے بعد شفاؤں کا جاری ہونا اور زندگی کا جاری اور ساری ہونا، ایسا ہی ہے۔ اور پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ وہ پیالہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے یا ٹل جائے، وہ کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے، ہم اس پہ غور کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں زبور نویس بھی بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں کیا، اور ہمیں یرمیہ نبی بھی اس متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اس متعلق کیا کہتے ہیں۔ ہم زبور کی کتاب دیکھیں گے، زبور 75 اس کی 8 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ یہ پیالہ ہے کیا، کیونکہ خداون کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے اور ملی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہے، اور خداون اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداون کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ یہ پیالہ ایک میں ملی شراب ہے اور جھاگ سے بھری، ان باتوں کا مطلب کہ مصیبتوں اور دکھوں اور پریشانیوں سے یہ بھرا ہوا پیالہ ہے۔ اور اس متعلق ہمیں یرمیہ نبی تھوڑا اور کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ اور زیادہ کیا بات ہے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب دیکھیں گے، اس کا 25 باب اور اس کی 15 آیت سے دیکھیں گے کہ یرمیہ نبی اس پیالے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا، اور وہ پیے اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے یہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں کو اور عمرہ کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہریں جیسے اب ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پہ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پیالہ خداوند سے لیا جا رہا ہے۔ یہ یرمیہ نبی نے اور یہ زبور کی کتاب میں یہ پیش گوئی آئی ہے کہ ایک پیالہ جو خداوند سے لیا جائے گا، اور لینے والا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، اور یہ پیالہ یسوع مسیح کو دیا جا رہا ہے۔ یہ پیالہ خداوند سے لیا جا رہا ہے، یسوع مسیح کو دیا جا رہا ہے۔ اور انڈیلا کن پہ جانا تھا؟ یہ انڈیلا ہم نے اس آیت میں سے سیکھا کہ یہ اسرائیلیوں پہ انڈیلا جانا تھا۔ اور اگر آپ 70 کی دہائی میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں، آن لائن جائیں آپ ہسٹری دیکھیں، 70 کی دہائی میں جب یہودیوں پہ اس غضب کے پیالے کو انڈیلا گیا تو آپ کی روح لرز جائے گی۔ یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ہٹلر کی ہسٹری سے میچ کریں تو بہت زیادہ ہولوکوسٹ کے نام سے اگر آپ ہسٹری چیک کریں تو بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم، اور وہ جو جس کے لیے یسوع مسیح کرب میں تھے، پریشان تھے،
کہ یہ غضب کا پیالہ جو ان پہ انڈیلا جانا تھا، تو میں کہتا ہوں آپ دیکھ کے انسان کی روح لرز جاتی ہے، اور ان پہ اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، ان کو سردیوں میں وداؤٹ کلاتھس، کپڑوں کے بغیر ان کو رکھا گیا اور ان کو زندہ جلا دیا گیا، اور جہاں کہیں یہ ملتے ان کو مار دیتے، ان کو جلا دیتے، ان کو قید میں ڈال دیتے، اور یہ غضب کا پیالہ ان پہ اس قدر شدید آیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور باتیں بتانا چاہوں گا جس سے آپ مانیں گے کہ واقعی ہی میں یہ غضب کا پیالہ ان پہ انڈیلا جانا تھا۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس عمارت کی، جو ہیکل عمارت تھی، اس کی اینٹ پہ اینٹ باقی نہ رہے گی۔ یہ غضب کے پیالے کی طرف اشارہ تھا۔ اور جب یسوع مسیح نے سولی کے راستے سولی اٹھائے جا رہے تھے تو یسوع مسیح گرتے ہیں، تو ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور یسوع مسیح کا چہرہ مبارک صاف کرتی ہے اور وہ روتی ہے۔ تو یسوع مسیح اس عورت سے کہتے ہیں کہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے رو۔ اور اس کے بعد جب پینتوس پلاطوس نے اپنے ہاتھ خداوند کے خون سے بری ہوتے ہوئے دھو لیے کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، اس کا خون میرے سر پر نہیں ہے، تو یہودیوں نے کہا اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کے سر پر۔ تو انہوں نے یسوع مسیح کا خون، اس سبب سے ان پہ یہ غضب کا پیالہ انڈیلا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بھی جانتے تو آپ ضرور ہسٹری چیک کریں کہ یہودیوں پہ کس قدر یہ غضب کا پیالہ جب انڈیلا گیا تو وہ کس قدر بتر ہوئے، کس قدر ان پہ ظلم و ستم ہوئے، اور وہ مارے گئے، اور بہت زیادہ۔ آپ خود ہسٹری چیک کریں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم کے باعث میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں صرف بتا دوں، ہنٹ دے دوں تاکہ آپ خود اس بارے میں سرچ کریں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح اس لیے پریشان نہیں تھے کہ وہ صلیبی موت اٹھانے جا رہے ہیں اور ان دکھوں کو اٹھانے جا رہے ہیں، اور ان کو کوڑے پڑیں گے اور مار پڑے گی اور ذلت کی موت ہوگی۔ یسوع مسیح دراصل اپنی آنکھ کی پتلی کے لیے، خدا کی آنکھ کی پتلی کے لیے پریشان تھے اور بہت زیادہ کرب میں تھے کہ یہ غضب کا پیالہ ان پہ انڈیلا جانا ہے۔ تو بھی یسوع نے کہا یہ میری مرضی نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نہ تو اپنے ارادہ میں کمزور تھے، نہ جسم میں کمزور تھے، اور نہ ہی روح میں کمزور تھے۔ ان کی روح بھی تیار تھی، جسم بھی اور ارادہ بھی، بلکہ یسوع مسیح نے بڑے شاہانہ طریقے سے اپنی جان دی ہے۔ تو جسم میں کمزور وہ نہیں تھے۔ اور اگر اس میسج سے آپ نے برکت پائی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اس کو ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارا یسوع مسیح کمزور نہیں تھا۔ آمین۔